آقا نے فرمایا میرے پورے خاندان کے اندر باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی کوئی بھی زانی نہیں گزرا، صاف شفاف پاکیزہ نسل اور نسب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، خزانے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں۔ ہاں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید ریش حضرات، وہ اپنے بچپن میں دیکھیں پہلے زمینوں میں پیداواریں تھوڑی ہوتی تھیں، آبادیاں تھوڑی تھی تو پیداوار بھی نعمتیں بھی تھوڑی ہوتی تھی۔ اب انسان بڑھ گئے ہیں، اللہ نے خزانے بھی بڑھا دے، پیٹرول نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، فروٹ نکل رہا ہے۔ پہلے تو موسم کا پھل موسم میں ملتا تھا، اب تو سال بھر پھل ملتا ہے، ہر موسم اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا بھی لوگوں کی زیادہ تعریفیں مت کیا کرو، تعریف کے اندر مبالغہ کہ ہو کچھ بڑھا چڑھا کے اوپر پیش کر دینا ہے، نہیں۔ ہاں اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ سورۃ القصص آیت نمبر 68، 69 اور 70 ہے۔ کل پہلی آیت کا کچھ خلاصہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی ابو طالب کا یتیم بھتیجا جو ہے اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا تھا تو کسی سردار کو نبی بناتے، مالدار کو بناتے، جس کے پاس باغات ہیں اور جس کے پاس جو ہے نا نوکر چاکر ہیں، جو اس کو بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ صفت خلق اللہ کی یہ صفت ہے، پیدا کرنا۔ وَيَخْتَارُ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں نبوت کے لیے، کسی مقام اور مرتبے اور منصب کے لیے۔ مال کا ہونا ضروری نہیں کہ مالدار ہو تو اللہ اس کو منصب دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو صلاحیتیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم منصب دے رہے ہیں، یہ جو مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، یہ مقام اور مرتبہ اور منصب کے لائق ہیں یا نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے وہ اعلیٰ صفات رکھی ہیں کہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ رکھا ہے۔ اور جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مجھے چنا ہے، اور پھر میرے لیے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، میری صحبت کے لیے میرے دوستوں کو بھی چنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمانے کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاندانوں میں بھی چنا ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آقا نے فرمایا میرے پورے خاندان کے اندر باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی کوئی بھی زانی نہیں گزرا، صاف شفاف پاکیزہ نسل اور نسب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور جو ہے نا منصب اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ بنائے۔ باقی جتنی بھی نبی تشریف لاتے وہ امتوں کے عام انسانوں کے نبی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے عام انسانوں کے نبی تو ہیں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ شرف اور خصوصیت دی۔ ما کان لہم الخیارہ، انسانوں کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو چاہے نبی بنائے ولی بنائے، یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں صفات رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے کہ مشرکین اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یعلم ما تکن صدورہم، جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو لوگ اپنے سینے کے اندر چھپاتے۔ منافقین جو ہے نا، حسد، بغض، تکبر، کینہ اور موقع کے محتاج کہ کوئی ہمیں موقع ملے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچائے۔ حسد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، بغض، حسد، جو چیزیں بھی چھپاتے ہیں نا،
تو یہ نہ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں، ایک ذات ہے جس کی نظر دلوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو لوگ سینوں کے اندر چھپاتے ہیں، بغض چھپاتے ہیں، حسد چھپاتے ہیں، تکبر ہے، کینہ ہے، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات، پیشانی اسی کے سامنے جھکانی چاہیے، اور ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلانے چاہیے، دامن بھی اسی کے سامنے پھیلانے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے، دعا مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ خوش۔ دنیا والوں سے مانگے ناراض ہوتے، ایک دفعہ دیں گے، دوسری مرتبہ تو ایک طرف ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ اور خوش ہوتے ہیں۔ اور دیکھو ہم مانگتے بھی نہیں، اللہ پھر بھی کتنا دیتے ہیں، اور مانگیں گے تو کتنا دیں گے۔ اللہ کے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے۔ جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا نعمتیں دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کبھی اللہ کے خزانوں میں سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ خزانے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید ریش حضرات، وہ اپنے بچپن میں دیکھیں پہلے زمینوں میں پیداواریں تھوڑی ہوتی تھیں، آبادیاں تھوڑی تھی تو پیداوار بھی، نعمتیں بھی تھوڑی ہوتی تھی۔ اب انسان بڑھ گئے ہیں، اللہ نے خزانے بھی بڑھا دے، پیٹرول نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، فروٹ نکل رہا ہے۔ پہلے تو موسم کا پھل موسم میں ملتا تھا، اب تو سال بھر پھل ملتا ہے، ہر موسم کا پھل۔ اللہ نے نعمتیں بھی بڑھا دی۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے سب کچھ۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی تعریفیں، تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے، آخرت میں تو ہے ہی، سب لوگ اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اب دنیا میں اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، کسی اچھی چیز کی، تو اس اچھی چیز کے اندر حسن کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ پھول کی تعریف کرے، کیسا خوبصورت پھول ہے، بھئی پھول کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ماشاءاللہ بڑی زبردست مسجد بن گئی ہے، کس نے بنایا؟ جی مستری نے۔ مستری کو عقل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو تعریف اللہ کی ہوئی۔ اسی لیے ہمیں سمجھایا گیا کہ تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے اندر جب ہم قرات شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ نہیں، ہر رکعت کے اندر ہم سب سے پہلا اقرار یہی کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں طاقت دی، حسن دیا، ہاں ہمیں جو ہے نا تو اس قابل بنایا، الحمدللہ تیری ذات ہے تعریفوں کی مستحق۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات بڑے اللہ کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی تعریفوں کے کلمات ہیں۔ تو لہ الحمد فی الاولی، دنیا کے اندر بھی تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا بے لوگوں کی زیادہ تعریفیں مت کیا کرو، تعریف کے اندر مبالغہ، کہ ہو کچھ بڑھا چڑھا کے اوپر پیش کر دینا ہے، نہیں۔ ہاں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی تعریف کرے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے تو تعریف کرنا جائز ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ بھائی جو تمہاری بے جا تعریف کرنے والے ہوں نا، بے جا تعریف کرنے والے، تو ان کے منہ کی طرف مٹی پھینکو، بھائی تم غلط بول رہے ہو۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، ان کی شادی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ویسے تشریف لے گئے اس دلہا کے گھر۔ تو وہ فرماتی ہیں بچیاں جو ہے نا کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور وہ اشعار کس چیز کے تھے؟ جنگ بدر کے اندر جو ان کے والدین نے بہادری کے کارنامے انجام دیے تھے نا، تو اپنے باپ دادوں کے کارناموں کو یاد کر رہی تھی، کوئی گانا شانا نہیں گا رہی۔ ہاں، اور ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسے بھی پیغمبر ہیں جو کل آنے والی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہی بات کہو جو اشعار تم پڑھ رہی تھی نا، وہی پڑھو۔ یہ بات تم غلط کہہ رہی ہو کہ نبی آنے والے کل والی بات کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ بتا دے اپنے پیغمبر کو تو قیامت تک آنے والے فتنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، قیامت تک آنے والے فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اگر اللہ بتا دیں تو ٹھیک ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو پھر پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ وعدہ کر کے گئے کہ جی میں آؤں گا ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات انتظار کرتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، حالانکہ فرشتے وعدہ خلافی تو نہیں کرتے نا۔ تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آقا نے فرمایا جبرائیل آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں جو جس پلنگ پہ جس چارپائی پہ آپ آرام فرماتے اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا، تو ہم تو اس گھر میں نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہو، تو آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھوایا تو وہ چارپائی کے نیچے کوئی کتے کا بچہ بڑا ہوا تھا، آقا نے وہاں پہ نکلوا دیا اس کو۔ اگر اللہ بتانا چاہے اپنے پیغمبر کو تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر نہ بتانا چاہیں تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ لہ الحمد فی الاولی، دنیا کے اندر بھی تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات، اور آخرت کے اندر بھی وَلَهُ الحکم، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی سر بھی کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ہو کے رہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے، سارے لوٹ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا جی ہم انشاءاللہ، آج نہیں تو کل جانا ہے، تو تیاری بھی کرنی ہے نا جی اس کے لیے۔ اللہ کی طرف جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ ہم تو حساب کتاب کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال جانا تو ہے نا۔ اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اگر اللہ ہمیں بھی شامل کر دیں گے نا تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔